بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان آپ کی خدمت میں۔ ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل یوٹیوب چینل سے۔ کل آپ نے دیکھا، ساری دنیا نے دیکھا کہ پہلی بار ایران نے چیلنج کیا اسرائیل کو، اور اس کے سرپرست اعلیٰ امریکہ اور پھر الائڈ فورسز کی طرف سے ابھی کوئی جواب ایسا نہیں آیا ہے۔ لیکن کیا دنیا میں امن ختم ہو جائے گا؟ کیا تیل کا مسئلہ دوبارہ پیدا ہو جائے گا جو 70s میں ہوا تھا؟ 1967 میں جو اسرائیل نے حملہ کیا تھا، رمضان کی جنگ لوگوں کو یاد ہے، اور گولان کی ہائٹس آج بھی شام میں گولان کی پہاڑیاں اسرائیل کے قبضے میں ہیں۔ تتر بتر مسلمان امت اور یونٹی کی تو بات بھی اب نہیں کی جانی چاہیے، اس لیے نہیں کی جانی چاہیے کہ یہ صرف لفاظی رہ گئی ہے میڈیا میں یا کتابوں میں یا گفتگو کرتے ہوئے آپس میں پاکستان کے اندر، خاص طور سے یہ جو اسلام کا سب سے بڑا قلعہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایران نے 200 سے زیادہ میزائل اسرائیل کے مختلف شہروں میں برسائے۔ ساری دنیا کا میڈیا، خاص طور سے بھارت، CNN، BBC، اسکائی، CNBC، یہ سب کوریج دے رہے تھے۔ اور سب سے خراب کوریج جو میں نے دیکھا معذرت کے ساتھ، وہ پاکستان کا تھا، نہ سرکاری طور پر اور نہ ہی غیر سرکاری۔ جتنے بھی نجی ٹیلی ویژن تھے اس میں کوئی سبسٹنس نہیں تھا جو کہ بھارتی چینلز نے دیا، BBC، CNN نے دیا۔ ظاہر ہے وہ تو دیتے ہیں، گلوبل چینلز ہیں وہ، اور ساری دنیا میں ان کی کریڈیبلٹی بہت ہائی ہے۔ ایون پاکستان کے جو باشعور عوام ہیں ان تک پاکستان کا میڈیا صحیح معنوں میں کوریج نہیں دے سکا۔ حکومت پاکستان نے نہ جانے یہ ان کو کیا ہو گیا کہ وہ کھل کر سامنے نہیں آ رہے۔ ظاہر ہے امریکہ نے ابھی ان کو $7 ارب کا پیکیج منظور کرایا ہے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے، امریکہ کے زیر اثر ہیں۔ جیسے کہ جو بائیڈن نے کہا کہ ہم نے عمران خان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے آرمی چیف کو انسٹرکشنز دی تھی۔ یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں، ابھی تک اس کا کوئی ریبٹل نہیں آیا ہے، اس کی تردید نہیں آئی ہے، نہ ہی واشنگٹن وائٹ ہاؤس سے اور نہ ہی پاکستان کے حکمرانوں نے۔ محترم شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کی معیشت بہت اچھی ہو گئی ہے، اور 6.9 تقریباً 7% پاکستان میں CPI کنزیومر پرائس انڈیکس کی بات کی جا رہی ہے کہ مہنگائی میں کمی ہے، لیکن ابھی 7% باقی ہے۔ ظاہر ہے یہ تو رہے گی سنگل ڈیجٹ پہ ہی کام ہو رہا ہے، لیکن کیا انٹرسٹ ریٹ میں کمی ظاہر ہے کریں گے یہ لوگ؟ آئندہ جو مانیٹری کمیٹی کی میٹنگ ہوگی، مانیٹری پالیسی کمیٹی MPC کی، اس میں ان کو کم کرنا ہی کرنا ہے۔ قرض جو ہے اسٹیٹ بینک سے نہیں تو کمرشل بینکوں سے، کمرشل بینک بہت امیر ہو گئے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی ٹریلینز میں پروفٹ کما لیا ہے۔ یہ پاکستان کے عوام کا ہی پیسہ ہے۔ چونکہ ڈسپلن نہیں ہے پاکستان میں، کوئی مانیٹری نہ اکنامک ڈسپلن ہے، نہ کوئی اکنامک ماڈل ہے، تو الٹیمیٹلی عوام کو ہی یہ سب کچھ دینا پڑتا ہے۔ وہی ٹیکس دے رہے ہیں، وہی بھگت رہے ہیں۔ IPPs کے حوالے سے بہت بحث ہو چکی، حکومت کے کان پہ کوئی جی نہیں، یعنی جوں نہیں رینگی، اور مسئلہ جوں کا توں ہے۔ بل ویسے کے ویسے ہی آ رہے ہیں، لوگ بل بلا رہے ہیں اور ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے۔ اللہ تلالے ہیں اسلام آباد اور چاروں کیپٹلز میں سرکاری گاڑیوں کے فلیٹ ہے، گھروں پر گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں سرکاری، ایک ایک گھر میں 3 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، کوئی برسالے نہیں، کوئی لاک سسٹم نہیں ہے۔ NFC ایوارڈ کے بارے میں چیف منسٹر کی میں گفتگو سن رہا تھا، پریس کلب آئے تھے وہ، انہوں نے کہا جی کہ نیشنل فائنانس کمیشن کے ایوارڈ کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا، بڑھ سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا۔ بات تو یہ ہے کہ کم اور بڑھائی کی بات نہیں ہے، کم کرنا یا بڑھوتری کی بات یہ ہو رہی ہے کہ IMF نے سجیسٹ کیا ہے، اور IMF کی بات ماننا پڑے گی آپ کو، یہ سجیسٹ کیا ہے کہ وفاق کے پاس ریسورسز کم ہے، صوبوں کے پاس زیادہ چلے گئے ہیں، صوبے امیر ہو گئے ہیں، وفاق کمزور ہو گیا، تو فارمولہ ایسا ڈیولپ کر لیں، کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ بلائیں اور دیکھ کر لیں کہ جی کس طریقے سے وفاق کی ضروریات کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ وار اینڈ ٹیرر ہے، اسپیشل فنڈز کی ایلوکیشن کی ضرورت ہے، ڈیفینس اپنی جگہ ہے، پینشنز اور جو مراعات دیگر دی جاتی ہیں وفاقی اور صوبائی ملازمین کو، وہ الگ ہیں، ریسورسز نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہوگی، اور فوری طور پر عوام کے ریلیف کے لیے کوئی سوشل سیکورٹی کا ایسا پیکیج نہیں ہے۔ سوچیں نا، ورکنگ کریں کہ 50,000 روپیہ کم از کم فی خاندان، حکومت پاکستان تمام ریسورسز صوبوں سے بھی لیں اور اپنے پاس سے بھی ڈالیں، اور بھی جنریٹ کر سکتے ہیں کر لیں۔ ایگریکلچر پہ ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں سے عشر کلیکٹ کریں ایمانداری سے، ٹریلینز کا فائدہ ہوگا۔
मैंने पीछे इमरान खान की हुकूमत की जो वो थी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की एडवाइज़र सरबरा, गुरबत डिवीज़न की सरबरा जो भी थी मोहतरमा डॉक्टर सानिया निश्तर, उनसे मीटिंग की थी और उनको बताया था कि यहाँ से एलोकेशन हो सकता है। लेकिन ज़ाहिर है ज़िम्मेदारों का मामला है, वहाँ से डायरेक्शन करना बहुत मुश्किल काम है। ईमानदारी तो रही नहीं ना माशरे में। अगर वहीं से भी कलेक्शन कर ली जाए तो ये समझ लीजिए कि हर बच्चे को आप घर बैठे हुए ना सिर्फ मदरसों में तालीम, स्कूलों में तालीम दे सकते हैं, बल्कि उनके खानों को बंदोबस्त और तालीम के अखराजात पूरे किया जा सकते हैं। एग्रीकल्चर टैक्स, इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चर को आप उशर से तब्दील कर दें और IMF को बता दें कि जनाब दिस इज़ द पैकेज जिस पर हम काम कर रहे हैं और इस्लामिक का प्रोविज़न है ये, और इस्लाम में इसकी गुंजाइश मौजूद है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक ज़कात और उशर के हवाले से अल्लाह के अहकामात मौजूद हैं, उसको अमल करें। 10 से 15% बहुत फल हैं, बहुत फसलें हैं, और ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपके कितना टन 1 करोड़ 10 लाख टन के करीब है शायद गंदम, और 70-80 लाख टन चावल है, गन्ना है, फल हैं, चीनी की प्रोड्यूस होती है। तो इसमें से बहुत ज़्यादा आप फ़ायदा उठा सकते हैं, और इसकी एलोकेशन सब की सब हुकूमत पाकिस्तान सूबों के ज़रिए गरीब के घर तक पहुंचा सकती है। ये वो चंद गुजारिशात थीं जो कि मैंने आपकी खिदमत में पेश की। हसन नसरुल्लाह शहीद को सलाम, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और इस्माइल हानिया के दर्जात बुलंद करे। यकीनन 2 या 3 मुल्क लेबनान, ईरान और यमन के हुसी वो स्ट्रगल कर रहे हैं इसराइल इम्पीरियलिज़म के ख़िलाफ़, साम्राज्य क़ुव्वतों के ख़िलाफ़, जो मुसलसल 70 साल से आलम इस्लाम को तंग कर रहा है, मुश्किलात में है। मस्जिद अक़सा के इलाक़ों में उसने कब्ज़ा किया हुआ है। ज़ाहिर है पीस इज़ दी लैंग्वेज ऑफ द डे जो सबको करनी पड़ेगी, उसके बगैर गुजार नहीं तो जंग बढ़ेगी, और जंग बढ़ने के इम्कानात मैं समझता हूँ ज़्यादा हैं, और जंग कंट्रोल करने के इम्कानात कम हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मालूमात फराहम कीजिए, कोई कमेंट करने हैं वो कीजिए, तबसरा तनकीद या जो भी फेवरेबल गुफ्तगू करनी है कीजिए, और बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।